وہ تو یونیورسٹی میں، ہم یونیورسٹی میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی میں بھی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس میں آدمی بھی آتے ہیں کہ میں نے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ نے زندگی نہیں گزارنی. ماں باپ کو کنسنٹ لینا چاہیے بچیوں سے. ہمیں دیے گئے ہوئے ہیں رائٹس، وہ دیے جائیں، اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن تعلیم ہے یہ سب کچھ دینا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام ہے مومن امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں J91 نیوز. تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 8 مارچ ہے اور انٹرنیشنل وومن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، اور میں نے جو ٹاپک جو سلیکٹ کیا وہ ہے مسکنسیپشنز ریگارڈنگ وومن امپاورمنٹ یا مسکنسیپشنز ریگارڈنگ فیمنزم. اب ان کے مسکنسیپشنز کیا ہیں، میں اس کے بارے میں بات کروں گی. تو سب سے پہلا جو مسکنسیپشن ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وومن ہے وہ کیا چاہتی ہیں، جو عورتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ڈومیننٹ ہونا چاہتی ہیں سوسائٹی میں، وہ میٹریارکی کو فیور کر رہی ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی آدمی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. اگر ہم فیمنسٹ کی بات کرتے ہیں، فیمنسٹ آدمی بھی ہو سکتے ہیں، فیمنسٹ عورت بھی ہو سکتی ہے، فیمنسٹ آدمی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فیمنسٹ کی ڈیفینیشن ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکویلٹی، سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکویلٹی آف ہیومن بینگس کی بات کرتے ہیں. وہ کسی ایک جینڈر کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے. کائنڈلی یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسرے مسکنسیپشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب عورتیں رائٹس کی بات کرتی ہیں نا تو وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، وہ آدمیوں کے حقوق چھیننا چاہ رہی ہیں. جو عورتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم آدمیوں کے حقوق چھینیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہیں وہ حقوق چاہیے جو آدمیوں کے پاس ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. عورتیں جب اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو جو کانسٹیٹیوشن، ایک ملک کے آئین نے جو رائٹس دی ہیں اور ان کا قرآن جو رائٹس دیتا ہے ان کے مطابق وہ ان کو حقوق ملنے چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہی، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمیں آدمیوں کی جیسے رائٹس چاہیے، ہمیں آدمیوں والے حقوق چاہیے، کیونکہ آدمی کو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ فار ایگزامپل اگر کسی کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان کی طرف حقوق چاہیے، اس کا مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس اسٹینڈرڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن اور قرآن کے مطابق جو ہمیں دیے گئے ہوئے ہیں رائٹس وہ دیے جائیں، اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن تعلیم ہے یہ سب کچھ دینا چاہیے. تو یہ وہ حقوق ہے جو ہم سے سوسائٹی نے دیے ہوئے ہیں. یہ ہم سے نہ ہم سے قرآن ہے، نہ قرآن یہ بات کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ حقوق نہیں ہے، نہ ہمارا آئین یہ بات کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. اس کے بعد اگر ہم تیسرے مسکنسیپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ وہ فزیکل، وہ جب ایکویلٹی کی بات کرتی ہے نا، when we talk about equality تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فزیکل ایکویلٹی کی بات کریے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم فزیکل ایکویلٹی کی بات نہیں کرتے، ہم سیریبرل ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. ہم مواقع کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنی ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. اور اپرچونیٹیز میں کیا ہے کہ آپ کو تعلیم ملنی چاہیے، آپ کو ورک پلیسز پر ایکول اماؤنٹ آف سیلری کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. کیونکہ کتنے ورک پلیسز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی تنخواہ اور عورت کی تنخواہ کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس چیز میں ایکول ملنا چاہیے، ہمیں تعلیم جو ہمارا بیسک رائٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. وہ ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی اتنی ہی خوشی منائی جائے جتنا گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جس کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جب فریڈم کی بات کرتی ہیں تو فریڈم میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت باہر جا رہی ہے اور شراب بھی پی رہی ہے اور فحش کپڑے بھی پہن رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ جب آزادی کی بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے اظہار رائے میں آزادی ہو، مجھے اپنے زندگی کے ڈیسیجنز لینے میں آزادی ہو. فار ایگزامپل اگر میری شادی کسی بھی انسان سے کی جا رہی ہے تو میری مرضی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ نے زندگی نہیں گزارنی. ماں باپ کو کنسنٹ لینا چاہیے بچیوں سے. یہ کہتی ہیں ان چیزوں میں، اور ہمارے لائف کے جو بڑے بڑے ڈیسیجنز ہیں اس میں لینے میں ہمیں آزادی ہو. وہ ان چیزوں کی بات کرتی ہے. وہ یہ فریڈم کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ، اور آپ لوگ مطلب کیوں یہ سوسائٹی کیوں اتنی انسیکیور ہے کہ جب ہم عورت کو اگر آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں، آپ بالکل خواتین پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اگر آپ نے فریڈم دے دیا اس کا کیا مطلب ہے وہ گھر سے بھاگ جائیں گی، وہ کیا کریں گی. ٹھیک ہے، تو اس مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی فیمنسٹ ہیں وہ آدمیوں سے نفرت کرتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کائنڈلی جائیں اور گوگل پہ سب سے پہلے ڈیفینیشن سرچ کریں کہ فیمنزم کی ڈیفینیشن ہے کیا. فیمنزم کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بتا دیا کہ سوشل پولیٹیکل اکنامک ایکوالٹی آف ہیومن بینگس کی بات کرتی ہے یہ. اور فیمنسٹ تھیوری میں یہ بھی ہے کہ جب آپ جو خواتین کے رائٹس ہیں نا وہ آدمیوں کے مسائل سے بھی جڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ایک آدمی
فار ایگزامپل جاب نہیں ہے, گریجویشن ہو گئی, اس کی جاب نہیں ہے, اور ایک ادھر ہی فیمیل ہے اور اس نے تعلیم حاصل کر لی, اس کی جاب نہیں ہے, تو ہم کس سے زیادہ سوالات کریں گے؟ ہم آدمیوں سے زیادہ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں ایک گھر میں ایک آدمی ہوتا ہے, وہ 5 بچوں کو 10 بچوں کو پال رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو پال رہا ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اس پہ ہم نے اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر ڈالا ہے, بوجھ ڈالا ہے کہ بس آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے, ہم نے یہ کیا. اب قرآن نے یا اسلام نے ہمیں اس چیز سے منع نہیں کیا کہ عورت بھی باہر جائے کام کرے, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو مانتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل اگر عورت باہر جا کے کما بھی رہی ہے تو پھر بھی یہ ایک کنسپشن ہوگا ان کا سوسائٹی کا کہ آپ آدمی کو دیکھیں عورت کے پیسے پر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ یہ ہرگز مت سوچیں کہ یہ کوئی اسپیسیفک فیمیل کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہماری سوسائٹی میں مردوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بھی پریشر برداشت کرنے پڑتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ ان کی کیسز دیکھیں. تو یہ صرف ایک خواتین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آدمیوں کا بھی مسئلہ ہے. وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, وہ اس میں آدمی بھی آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اگر آپ کا ہسبینڈ اور آپ خود کما رہی ہیں اور آپ کے بچے ہیں, تو آپ وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, یا آپ کے گھر میں صرف ایک کمانے والا ہے اور پورا اور گھر پل رہا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ کون کرنے والا ہے. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کو ویسٹرن سوسائٹی سے بھی, تو آپ خود سوچیں, آپ ویسٹ میں نہیں رہ سکتے بھی, آپ امریکہ وغیرہ میں جائیں, آپ جب تک کام نہیں کریں گے گھر کا ایک بندہ, وہ تو یونیورسٹی میں, ہم یونیورسٹی میں آرام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں نا, اور مسئلے بہت زیادہ, میں کہہ رہی ہوں اپرچونیٹیز نہیں ملتی سب کچھ, لیکن یہاں پہ لوگ کام بھی نہیں کرتے. یہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ پوری فیملی کو چلا رہا ہوتا ہے. جو ایک بہت بڑی سوسائٹی میں ہم نے کیا کریٹ کی ہوئی ہے, ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے پریشر ڈالا ہوا ہے آدمیوں پر بھی. تو یہ جو وومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں, وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ صرف اور صرف فیمیل پہ کنفائنڈ نہیں ہے. اس میں ہم آدمیوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. اور یہ مسکنسیپشن نکال دے کے فیمنسٹ نفرت کرتی ہیں آدمیوں سے, وہ چاہتی ہیں کہ بس آدمیوں ختم ہو جائے. اور وہ فیمنسٹ یہ نہیں کہتی, وہ میٹریارکی کی بات کر ہی نہیں رہی. میٹریارکی کیا ہے؟ میٹریارکی میں یہ ہے میل ڈومیننٹ, اور میٹریارکی میں کیا ہے؟ فیمیل ڈومیننٹ. تو ہم میٹریارکی کی بات نہیں کر رہے, ہم پیٹریارکی ورسز فیمنسٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم پیٹریارکی جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو ورسز لگا کے ہم کر رہے ہیں, فیمنزم کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہم ایکول اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں, بوتھ میل اینڈ فیمیل کی بات کر رہے ہیں. ناظرین, ہم اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی کیا رائے ہے 8 مارچ کے بارے میں, وہ وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اس لیے ہم گئے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں, یونیورسٹی آف پشاور کے, وہاں کے لوگوں سے ہم نے پوچھا, اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے ان سب کے بارے میں. ابھی میں فوٹیجز بھی چلاؤں گی. آپ دیکھیں, آزادی کا تصور جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم ڈیفرنٹ لوگ جس طریقے سے اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اب فار ایگزامپل پاکستانی معاشرے میں جو اصلی معنی میں حقوق ہیں وہ ہیں عورتوں کو جائیداد اور وراثت میں حقوق. تو آیا عورتوں کو وہ حقوق مل رہے ہیں؟ میری نظر میں وہ نہیں مل رہے. خاص طور پہ ہمارا جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا, اس میں تو بالکل نہیں مل رہے. تو اس لحاظ سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی کم آزادی دی جا رہی ہے عورتوں کو. مجھے جتنا لگتا ہے کہ ہر عورت کو بالکل آزادی سے اس کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل جائے, اس کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو اپنا ذریعہ معاش آزادی سے چوز کرنے کی آزادی دی جائے. اور اس کے علاوہ کہ وہ جو پابندیاں لگ جاتی ہے کہ آپ اس سیکٹر میں جا سکتے ہو, اس سیکٹر میں آپ کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوٹیبلٹی ہے اور آپ کس جگہ پر زیادہ ایزیلی اور کنوینئنٹلی کام کر سکتے ہو, یہ اس بندے پہ چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. جو ہم لیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا جو جی چاہے گا میں کروں گی. مطلب یو شوڈ لیٹ می ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اس کا یہ مطلب ہے. اور اس نے ہم نے اس کو بہت غلط لیا ہوا ہے, کیونکہ ہم عورت مارچ میں مطلب ہم ایکوالٹی اور سیم میں فرق نہیں کر پاتے. مطلب وی سے وی آر ایکول, وی ڈونٹ سے وی آر سیم. ہم سیریبرل ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, فزیکل ایکوالٹی کی بات نہیں کرتے. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور جو اتھارٹیز والے, انہیں چاہیے کہ وومن کو اپنی رائٹس دے دیں. اور مجھے یہ کہنے میں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اگر ان سب لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں گے تو ہمیں آپ کو ان کے لگے گا, ان کے آنسر سے لگے گا کہ ہماری اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں. اتنے اچھے ان کے جوابات انہوں نے دیے.
اور لگ رہا یہ ہے کہ ایجوکیشن سے کہ ایجوکیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان لوگوں کی انٹرویوز کو دیکھیں اور ہم باہر جا کے کسی سے انٹرویو لیں, آپ کو خود ڈفرینس پتہ چل جائے گا کہ کیسے ان کو انفارمیشن ہے چیزوں کے بارے میں, اور کیسے یہ لوگوں ان چیزوں کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے. تو ایجوکیشن میں لاسٹ میں آخر میں یہی بولوں گی کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم فیمیل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن مینڈیٹری ہونی چاہیے, ایجوکیشن ضرور ملنی چاہیے. جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو آپ اسی طرح آنسرز دیں گے. دیکھیں ابھی آپ کو جس طرح کے آنسرز ملے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے.